یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ بزم نشأۃ الادب اور محترمہ کشور روحی صاحبہ آپ کی یہ آئیڈیا اور دوسری خواتین کا یہ آئیڈیا تھا کہ یوم خواتین کو اچھی طرح سے منایا جائے. اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے جو کچھ فیلنگ اس موقع پہ ہو سکتی ہیں مقررین حضرات کی وہ انہوں نے یہاں اظہار کیا ہے. میں تھوڑی سی اجازت لوں گا آپ لوگوں سے کہ کیونکہ یہ میں نے آپ سے ایک اجازت پہلے بھی لے رکھی ہے کہ یہ ڈے جب منایا جائے، یہ یوم خواتین جب منایا جائے تو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ اور ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس کی جو جگہ بنتی ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس طرح سے تھوڑی سی گفتگو جو نارمل تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ زیادہ ہو جائے تو اس کی میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. ٹائم کا پابندی، جی پابندی کروں گا ٹائم کی، زیادہ لمبا نہیں کریں گے. اقبال نے کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درون، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، شرف میں بڑھ کے ثریا سے مشت خاک اس کی، کہ یہ شرف ہے اسی درج کا در مکنون. مکال مات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن مکال مات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا شرار افلاطون. یہ اقبال نے خواتین کے بارے میں کہا ہے. اتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. سر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اگر تھوڑا سا نظر ڈالی جائے تو یہ جو یوم منانے کی روایت ہے یہ ہمیں کوئی جو ہمارا مشرقی معاشرہ یا جو مذہبی پرسپیکٹو ہے اس میں تو یہ نہیں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ یوم منائے جائیں. لیکن یہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے جس کا کہ اب ظاہر ہے کہ وہ پرومیننٹ ہے اور دنیا پہ اسی کی حکمرانی ہے، تو ان کا یہ دیا ہوا ایک اس کو جو بھی کہیں تحفہ کہیں یا ایک روایت کہیں، اس نئی تہذیب کا یہ ایک یعنی کہ وہ ہے ایک روایت ہے جو کہ ہم اس کو مینٹین کیے ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو اسی روایت کے تحت ہم یوم یعنی کہ فادرز ڈے مناتے ہیں، مدرس ڈے مناتے ہیں اور دوسرے جو ڈیز ہیں وہ مناتے ہیں. اسی میں خواتین کا ڈے بھی مناتے ہیں. خواتین کا ڈے یا یوم خواتین یہ منانے کی اوور آل کیوں ضرورت ہے، اس کے کوئی فائدے کیا ہیں؟ تو ہم جب اس یہ سوچتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین نے اپنی جد و جہد سے، کچھ مرد بھی شامل تھے لیکن بیسیکلی یہ جو انیشیٹو لیا گیا یہ خواتین کی طرف سے ہی لیا گیا، کیوں کہ مردوں کے معاشرے میں ان کو ایک وہ حیثیت جو جس کی کہ وہ لائق ہے فزیکلی اور مینٹلی، جس جو کیپبلٹی ان کے اندر موجود ہے اس طرح سے اس کو دنیا میں تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا. ان کو ایک جنس یا ایک گڈز سمجھا جاتا تھا کہ جس طریقے سے باقی چیزوں کی خریداری ہوتی ہے اور بکو مال ہوتی ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی جسٹ لائک یعنی اینیملس یا اس سے تھوڑا سا اوپر درجہ کر کے ان کا درجہ بھی اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ اللہ نے تو بنایا تھا ان کو اس طرح سے، لیکن بعد میں انسانوں نے اس کو درجے کو کم کر دیا اور پھر اس طرح سے اس کی وہ حیثیت جو اصلی اللہ نے مقرر کی تھی یا کریٹر نے وہ اس کو بھلا دیا گیا اور اس کو کم درجہ دینا شروع کر دیا گیا. تو وہ درجہ دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کس نے کی ہے؟ سر جدوجہد صرف اور صرف خواتین نے کی. انہوں نے اپنا درجہ حاصل کیا ہے، انہوں نے اپنا پہلے اس کو سمجھا کہ ہمارا مقام ہے کیا، پھر اس مقام کے لیے انہوں نے جدوجہد کی ہے اور بالآخر آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے سامنے جو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں یہ مردوں کے مقابلے میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ اس جدوجہد کا نتیجہ ہے جو خواتین نے اپنے لیے احساس کیا، اس کو یعنی کہ سمجھا، شعور پیدا کیا اور پھر جدوجہد کی. اس جدوجہد کا تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آج سے تقریباً کوئی 2500 سال پہلے جو سوسائٹی موجود تھی
اس کو دیکھا جائے تو ویسے تو بہت ساری سویلائزیشن اس وقت موجود تھی. چائنا میں بیبلونین سویلائزیشن موجود تھی, ایجپٹ کی سویلائزیشن مصر کی موجود تھی, لیکن رومن سویلائزیشن یا رومن امپائر اس وقت موجود تھی. رومن سویلائزیشن کی ہم بات کریں گے تو رومن جو دور تھا, اٹلی میں جو حکومت تھی وہ سب سمجھ لیں کہ پورے یورپ کی کو حکمرانی وہ کرتی تھی وہاں پہ. تو رومن ریپبلک دور میں جو آج سے 2500 سال پہلے کی بات ہے, تو اس میں عورت کا کیا مقام تھا. وہ سویلائزڈ سوسائٹی تھی, وہ یعنی کہ جاہل نہیں تھے, لیکن اس کے اندر بھی جو خواتین کی حیثیت تھی وہ کیا تھی, عورت کو اپنے باپ جس سے گھر پیدا ہوئی ہے اس کی ملکیت سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کی ملکیت ہے, اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی کہ اگر وہ جو بات کہہ رہی ہے اس کی بات بھی مانی جائے. یہ اسٹیریوٹائپس وہاں سے چلے آ رہے ہیں جو آج تک بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں, لیکن بہت فرق پڑ چکا ہے. تو رومن ریپبلک دور میں بھی عورت کو جس سے گھر میں پیدا ہوئی ہے باپ اس کا مالک سمجھا جاتا تھا. جو بندہ اسے شادی کرتا تھا وہ آ کے اس کے باپ کو کہتا تھا کہ اس کا ہاتھ میرے حوالے کر دو. یہ آج بھی موجود ہے نا, کہتے ہیں اس کا ہاتھ مانگ لیا. تو ہاتھ مانگنا یہ تھا کہ اب تک یہ تمہارے کنٹرول میں تھی, اب اس کو میرے کنٹرول میں دے دو, اور وہ اس طرح سے اس کو اپنے خامند کے کنٹرول میں چلی جاتی تھی. اس کو پراپرٹی لینے کا حق نہیں تھا, معاہدہ کرنے کا حق نہیں تھا, اور اس شادی کو, اس طرح کی شادی کو کہا کرتے تھے مانوس میرج. یہ مانوس لفظ وہ والا نہیں ہے اردو والا, یہ مانوس وہ جو زبان اس وقت رومن لینگویج بولی جاتی تھی اس کا لفظ ہے مانوس میرج. تو مانوس میرج اس طرح کی ہوتی تھی. ان مختلف قسم کے جو لوگ تھے اس طرح سے شادی بھی اس طرح سے ہوا کرتی تھی. تو مین اس میں یہی تھا کہ کبھی وہ خریدتے تھے لوگ اس کو, کبھی وہ اس بدلے میں صرف خریدتے تھے کہ ہم اس کو بریڈ اینڈ بٹر دیں گے, صرف اس کو کھانا پینا دیں گے, اور جو کپڑا ہے نان آف کہتے ہیں وہ دیں گے, اور یہ ہماری ملکیت ہو جائے گی, پھر ہم اس کو اپنے طریقے سے یوز کریں گے. تو سر یہ اس وقت کنڈیشن تھی, یعنی آج سے 2500 سال پہلے جو رومن سویلائزڈ سوسائٹی موجود تھی, یہ اس کا سمجھ لیں کہ وہاں اس وقت یہ پریویل کر رہی تھی, یہ اس طرح کی کلچر. پھر اگر ہم اس کے بعد آئیں, ایک جمپ لگا کے آنا پڑے گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ساری ہسٹری کو کور کیا جائے. تو پری اسلامک اگر دور کے اوپر ہم آتے ہیں تو پری اسلامک دور میں بھی تقریباً اسی قسم کی کنڈیشنز, بلکہ اس سے بھی بری کنڈیشنز پریویل کر رہی تھیں عرب, ایران اور ایسٹ میں اور پھر ویسٹ میں. وہ یوں تھا کہ اب اس کی ایک مثال ہے, صرف میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ شادی کے حوالے سے, کیونکہ شادی ہی مین ایونٹ ہوتا ہے اور جس میں عورت کے اوپر اس کی آزادی یا اس کی سلیوری کو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے. تو ایران ابھی جو پورا مشرق ہے ادھر سے ہمارے یہاں سے ویسٹ اور عرب سے ایسٹ میں, وہ سارا ایران کا علاقہ کہلایا کرتا تھا, جو اس میں عراق اور پھر آگے کیسپین سی تک یہ پورا علاقہ ایران کہلایا کرتا تھا. ایران کا جو ایریا ہے اس میں جو رواج پریویل تھا کہ اگر شادی لڑکی نے یہ کہہ دیا کہ میں فلاں مرد سے شادی نہیں کر سکتی یا نہیں کروں گی, تو اس کی 50,000 موت تھی. اس کو باپ مار دیا کرتا تھا, اس کو ادروائز اس کی پریویل نہیں کرتی, اس کی کوئی سوچ, اس کا خیال, اس کی اوپینین کو وزن نہیں دیا جاتا تھا. تو اس قسم کی اور وغیرہ باقی بہت ساری باتیں, اب یہاں وقت نہیں ہے کہ میں وہ ریپیٹ کروں, کہ زندہ درگور کر دینا, زندہ زمین میں گاڑ دینا بچیوں کو, یہ اس سوسائٹی کا یہ تھا کہ کل میں ہماری بیٹی ہوگی تو ہم کسی کو دیں گے, کسی مرد کو, یہ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی. تو اس وجہ سے ان کو وہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے, زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اسلام آیا, اسلام نے اس میں بہت زیادہ چینجز کی, اس میں اپنے فالوورز کو بتایا کہ اس کے رائٹس ہیں اور وہ آپ رائٹ ان کو دینے ہیں. اب مزید ایک تھوڑا جمپ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ماڈرن فیمنزم ہے یہ کیا چیز ہے, یہ بڑا ضروری ہے. اب ہم باقی پرانی باتیں تو خیر بھلے ہم زیادہ یاد نہ رکھیں, لیکن ماڈرن اس فیمنزم کو یاد رکھنا ہمیں ضروری ہے. ماڈرن فیمنزم یورپ اور امریکہ میں یہ موومنٹ چلی. خواتین نے جب امریکہ یو ایس اے بنا اور وہاں پہ آزادی کے طریقے چلی, اور یورپ کے اندر جو رینیساں ہوئی, رینیساں کا ترجمہ سر کیا کرتے ہیں,
نشاط الثانیہ، یہ ہماری تنظیم ہے نا نشاط الادب، یہ اسی حوالے سے ہے، نشاط الثانیہ کہتے ہیں ری برتھ. تو وہاں سے ان یورپینس نے کہا کہ ہماری یہ ری برتھ ہے سوسائٹی کی، اور ہم اس میں نئے قانون بنائیں گے اور نئی روایات قائم کریں گے. تو اس کے ہم اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو 4 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں فیمنزم کی موومنٹ کو. تحریک آزادی نسواں، اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلا جو حصہ ہے وہ ہے، پہلے فیز کہتے ہیں فرسٹ فیز 19ویں صدی سے 20ویں صدی تک، تقریباً یہ 2 یا 1 صدی 1.5 صدی تک یہ پریویل کرتا ہے. اس صدی میں جو سب سے بڑا خواتین کی تحریک کا جو آبجیکٹو تھا وہ تھا سفریج کہتے ہیں ووٹ دینے کا حق. الیکشن میں جو ووٹ دیں گے، ڈیموکریسی آ چکی تھی تو ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے الیکٹ کرنے کے اندر کیا خواتین بھی حصہ ووٹ اپنا ڈال سکتی ہیں؟ تو اس وقت تک 18ویں صدی تک ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، جہاں جہاں بھی ڈیموکریسی پریویل کر رہی تھی. یعنی کہ سمجھ لیں کہ زیرو تھا. کسی بھی سوسائٹی میں اگر الیکشن ہوتے تھے تو خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. تو اسی وجہ سے خواتین اٹھی یورپ میں اور امریکہ میں، اور انہوں نے وہاں پہ ایک موومنٹ چلائی، گورنمنٹ تک اپروچ کی، مظاہرے کیے، سیمینارز کیے، اور کنونس کیا آفیشلز کو، گورنمنٹ کے یعنی کہ اداروں کو، کہ آپ اس چیز کو الاؤ کریں اور قانون سازی کریں کہ خواتین کو ووٹ دینے کا حق ملے. تو اس کے نتیجے میں خواتین کو ووٹ ملنے کا حق ملنا شروع ہو گیا. اس میں اگر آپ حیران کن باتیں سنیں گے کہ نیوزی لینڈ میں فرسٹ ٹائم عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ملا 1893 میں. یعنی کہ اس سے پہلے الیکشن ہوتے تھے وہاں پہ، لیکن وہاں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا. آسٹریلیا کے کچھ حصوں میں 1894 میں ووٹ دینے کا حق ملا خواتین کو، اور کچھ حصوں میں پھر اگر کمپلیٹ کہیں کہ آسٹریلیا میں کمپلیٹ کب ہوا تو وہ 1894 سے لے کے 1902 تک مختلف جو ان کے حصے تھے، صوبے تھے، وہ عورتوں کو حصہ دیتے چلے گئے، اس کا یعنی کہ حق دیتے چلے گئے، اور یہ یعنی کہ 6-8 سالوں میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہوا. اچھا، خود برٹن میں جہاں یہ موومنٹ چل رہی تھی، جہاں وہ ڈیموکریسی کا گڑھ ہے، ڈیموکریسی کی ماں کہلاتی ہے، تو برٹن میں، برطانیہ میں 1918 میں فرسٹ ٹائم خواتین کو ووٹ دینے کا حق ملا. اور وہ بھی اس کنڈیشن کے ساتھ کہ ان کی ایج 30 سال ہوگی اور ان کی کوئی نہ کوئی پراپرٹی ہونی چاہیے، ادروائز 2 چیزیں نہیں ہیں تو they were not able to cast their vote. اور 1928 میں اس میں پھر کمپلیٹ وہ لا آ گیا کہ اب ساری خواتین کو ووٹ دینے کا حق ہے. اس میں ایک خاتون جس کا ایک جو 100 جو خواتین ہیں ان میں نام آتا ہے اس کا ایملن پنکرسٹ. یہ ایک خاتون ہے، اس کا نام آپ پڑھیں نیٹ پہ، اس کی آپ لائف کو اسٹڈی کریں. آپ جو کوئی کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ سے وہی کام کر رہی ہیں جو یہ خواتین کر رہی تھیں. تو آج جس موومنٹ کو لے کے چل رہی ہیں، جس مشن کو لے کے چل رہی ہیں، وہ وہی مشن ہے. ووٹ دینے کا حق آپ کو مل چکا، لیکن اور بہت سے رائٹس ہیں جن کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے. اور اس میں اس ٹائم پہ بھی وہ ڈیفینیٹلی اگر وہ اکیلی خواتین تو نہیں ہوتی تھی نا جو کہ اپنے مظاہرے کرتی تھی، سیمینار کرتی تھی، ان کے ساتھ مرد بھی ہوا کرتے تھے. تو آج جو مرد آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ جو مشن آپ لے کے چل رہی ہیں، یہ سارے کے سارے جو بیٹھے ہوئے مرد ہیں یہ اس مشن میں آپ کا ساتھ دیں گے. سیکنڈ ویو، یہ فرسٹ ویو کی بات ہوئی موومنٹ کی. سیکنڈ ویو جو آئی ہے وہ 1960 سے شروع ہوئی ہے، اور اس کا ایک دوسرا ایک جو آبجیکٹو تھے وہ تو مل گیا، سفریج کا حق تو مل گیا، یہ مل رہا تھا. جہاں جہاں نہیں ملا تھا وہ موومنٹ چل رہی تھی. 1960 میں جو سیکنڈ ویو شروع ہوئی، سیکنڈ ویو میں ویمن کے لیے، خواتین کے لیے لبریشن موومنٹ چلی، اور ان کے لیے لیگل اور سوشل ایکویلٹی کی موومنٹ چلی. بھائی جان یاد رکھیں صاحب، یہ ذرا چیزیں بڑی، اس میں تو ریسرچ کر کے لایا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ کو یہ کام آئیں گے. ہاں یہ توجہ دے لیں ادھر. سیکنڈ ویو میں یورپ اور امریکہ میں، اور پھر جہاں جہاں یہ موومنٹ چل چکی تھی، آگے بھی آ چکی تھی، یہ مشرق میں بھی، جہاں جہاں بھی کالونیز تھی نا فرانس کی اور برٹن کی، وہاں یہ موومنٹ اثر انداز اپنے اثرات چھوڑ رہی تھی. تو سیکنڈ ویو 1960 سے لے کے لیگل اور سوشل ایکویلٹی،
یہ دو لفظ بڑے آسان سے آج ہم اس کو بول بھی رہے ہیں اور اس کی امپورٹنس بھی شاید ہمیں اس کی پتہ نہ چلے. لیگل ایکویلٹی اس وقت موجود نہیں تھی، ان ترقی یافتہ ملکوں میں نہیں تھی جو کہ امپیریل طاقتیں تھیں. ہمارے یہاں ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو لیگل ایکویلٹی یہ ہے کہ جو بھی، یعنی کہ اگر آپ شادی کا کانٹریکٹ کر رہے ہیں تو اس میں دونوں پارٹیاں، بیوی اور اس کا خامند، ہسبینڈ وائف، یہ دے ول بی ٹریٹڈ ایکول اینٹیٹیز. اس میں یہ نہیں کہ جو ملکیت ہوگی، ملکیت نہیں ہے، وہ ایک کانٹریکٹ سائن کر رہی ہے اور کانٹریکٹ میں جب چاہے اسے وڈرا ہو جائے. یہ عورت کا بھی حق ہے، یہ مرد کا بھی حق ہے. تو اس طرح سے یہ لیگل ایکویلٹی ہے. اور سوشل ایکویلٹی یہ ہے کہ وہ صرف گھر میں اگر بیٹھے تو بیٹھے اپنی مرضی سے، لیکن اگر وہ کہیں باہر جا کے کوئی اپنا بزنس کرنا چاہتی ہے، کام کرنا چاہتی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے، تو اس کو رائٹ ہونا چاہیے اور تنخواہ برابر ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جو اس کی تنخواہ کا زیادہ ہے تو وہ اس کی تنخواہ کم ہے. نہیں، دونوں کی تنخواہیں برابر ہوں گی. ان کی ورکنگ کنڈیشنز برابر اور ایکول ہونی چاہیے اور رادر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہ سارا یہ جو باتیں کر رہا ہوں میں، یہ آبجیکٹو تھے اس موومنٹ کے، سیکنڈ فیز کی موومنٹ کے، جو 1960 سے چلی اور اپ ٹو پھر یہ 2012 تک رہی ہے. 40 اور 10-50 سال یہ بنتے ہیں، تو یہ موومنٹ چلتی رہی. یہ اس میں بھی بڑے اچیومنٹ ہوئے. ظاہر ہے کہ اب ہمارے یہاں تھوڑا سا کم ہوتا ہے. ہم ان کی جو وہ کام کرتے ہیں یورپینس یا ویسٹ والے، اس کو پھر ہم لا کے ہم کاپی کرتے ہیں. تو بہرحال کاپی کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک ہمیں ضرور وی آر پراؤڈ آف دس فیکٹ کہ ہمارے یہاں جو سفریج کا ایک تھا، ایکویلٹی تھی، یہ خواتین ووٹ دے سکتی ہیں. ہمارے یہاں جب 1935 کے الیکشن ہوئے انڈیا میں، جب متحدہ انڈیا تھا، تو اس میں خواتین کو حصہ ووٹ دینے کا حق حاصل تھا. ہاں شرط تھی اس میں کہ وہ کچھ اپنا کر سکتی ہیں، وہ ان کے پاس پراپرٹی ہونی چاہیے یا ان کا ایجوکیشن ہی فلاں ہونی چاہیے، لیکن پر ان کو ایک حق حاصل تھا. اور 1947 سے پاکستان میں خواتین کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے اور وہ ہمیشہ، مطلب اب تک جب پاکستان بنا ہے، ہم وی آر پراؤڈ آف دس فیکٹ کہ ہم نے یہ کام کیا ہے. اچھا، اس میں جو تھرڈ ویو تھی، اس میں انڈیویجولیٹی اور ڈائیورسٹی، اس کے اوپر زور دیا گیا. یہ آبجیکٹو تھے اس موومنٹ کے. فورتھ ویو اب کی جو چل رہی ہے، یہ فورتھ ویو ہم اسے کہہ سکتے ہیں. اس میں سوشل میڈیا کا استعمال اور ایک موومنٹ ہے یہاں پہ جو نا، یہ بڑی جو تھوڑی سی وہ ایکسیس ہے، لیکن بہرحال وہ اسی کا حصہ ہے. وہ می ٹو ایک موومنٹ ہے، می ٹو موومنٹ ہے یہ باقاعدہ ہے. اور میری مرضی وغیرہ والے جو خواتین کے ہیں، یہ ہم اس کو مانے یا نہ مانے، یہ بھی اسی موومنٹ کا ایک حصہ ہیں. اور ہمارے یہاں دیکھیں، صرف ہمارے یہاں ہی نہیں ہے، پوری آل اوور دی ورلڈ ریپ کلچر، یہ تو عجیب و غریب، یعنی کہ غیر انسانی حرکتیں لوگ کرتے رہے ہیں معاشرے میں، اور یہ آج تک جاری ہیں. اس کے خلاف آج بھی موومنٹ چل رہی ہے کہ اس کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے، اور جو مجرم ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے، جو عبرت کا مقام دوسروں کے لیے اور ڈیٹرنس موجود ہو. یہ آج بھی چل رہا ہے. ابھی میرے خیال میں 2012 میں سر یہ جو ویمن ہراسمنٹ ایکٹ ہے، یہ لیجسلیشن پاکستان میں بھی ہوئی ہے، آل اوور دی ورلڈ بھی ہوئی ہے. تو اس سے پریشر پڑتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم بھی کریں. تو ہم نے یہ لیجسلیشن کی ہے، ہم نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس کے پروویژنز رکھے ہیں، اور ہم نے PPC میں، پاکستان پینل کوڈ میں، یہ باقاعدہ ان عورتوں کے ساتھ اگر کوئی ہراسمنٹ کرتا ہے تو اس کے اندر یہ پروویژن ڈالا گیا ہے کہ ہراسمنٹ آن دا ورک پلیس ٹو دا ویمن یہ ایک قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، اور اس کا جو مرتکب ہوگا اس کو 3 سال کے لیے جیل جانا پڑے گا. یہ آج بھی ہمارے PPC موجود ہے، اور ہم پراؤڈ ہے اس بات کے اوپر کہ ہمارے یہاں یہ چیزیں موجود ہیں. اور یہ سیکسول ہراسمنٹ آن دا ورک پلیس، جب بھی خواتین جب بیٹھتی ہیں اپنے کام کے اوپر، تو وہاں مردوں کے درمیان بیٹھتی ہیں. ہم نے اس کے اوپر، جب عابثہ اور میں اپنے جو سرکاری نوکری میں تھے، تو ہم لوگوں نے بھی وہاں یہ کہا تھا، کیونکہ لا بن چکا تھا، تو ہم نے اس قانون کی کاپیاں کر کے، وہ ایکٹ تھا کوئی 2 یا 3 پیج کا، تو ہم نے وہ کاپی کرا کے سب خواتین کو بانٹی تھیں. اور ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی سیکسول ہراس کرتا ہے آپ کو، آپ کی طرف دیکھتا ہے، آپ کام کرنے میں حرج کرتا ہے، آپ کو ہراس ہو رہی ہیں، آپ ہراسمنٹ فیل کرائیں، دس از سفیشینٹ کہ یہ آپ کو ہراس کیا جا رہا ہے. اگر کوئی ہراس کرتا ہے آپ کو آن دی ورک پلیس، تو آپ رپورٹ کریں اور ہم اس کی سزا دیں گے، اور جو بھی اس کے اوپر ہو سکا پینلٹی یا فائن اس کے اوپر کیا جائے گا. تو یہ سر یہاں تک ہی ہوگی بات. اب پاکستان میں کیا ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دنیا جان میں
اگر فارغ ہو تو میں ذرا سن لیں تھوڑا سا. یہ پاکستان میں 48.76% خواتین کی آبادی ہے، یعنی آدھی آبادی تقریباً خواتین کی ہے. اور ہمیں پراؤڈ اس بات کے اوپر کہ دنیا میں کئی قوموں نے کام نہیں کیا، ہم نے کیے ہوئے ہیں. وزیر اعظم ہماری خاتون رہ چکی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی خاتون رہ چکی ہیں، لیڈر آف دا اپوزیشن خواتین رہ چکی ہیں، وفاقی وزراء، اور اب آج کل وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز شی از چیف منسٹر آف گریٹ یعنی کہ پروونس آف پنجاب، تو وہ بھی ہیں. کمیشنڈ آفیسرز آرمی میں رہ چکی ہیں اب بھی ہیں. سی ایس ایس آفیسروں کی لائن لگی پڑی ہے، جہاں دیکھیں ڈپٹی کمشنر، کلیکٹر وغیرہ، یہ ہر شعبے میں خواتین موجود ہیں. ہماری بیویاں تک خواتین، یہ عجیب و غریب بات ہے، ویسے یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ سارا بڑا اچھا ہے اور سارا بڑا ٹھیک ہے. ریپ کیسز آئے دن رپورٹ ہوتے ہیں. آنر کلنگ ہمارے یہاں ایک کلنک کا ٹیکہ ہے. آنر کلنگ، ذرا سا اپنی بیٹی کو، بہن کو دیکھا، بیوی کو شک پڑ گیا تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. قتل اور زبردستی کی شادی، ان سے اوپینین نہیں لی جاتی ہے. تعلیم کی کمی، اور یہ جو وجوہات کیا ہیں، تعلیم کی کمی ہے اور سست نظام انصاف ہے. تو اس میں جو ریفارمز ہوئی ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا گیا ہے، پاکستان بننے سے پہلے بھی، پاکستان بننے کے بعد بھی. تو سر سید احمد خان، قائد اعظم، فاطمہ جناح، رانا لیاقت علی خان، یہ وہ لوگ ہوئے ہیں، بے نظیر بھٹو جن کے نام لیے جا چکے ہیں یہاں پہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو جہاں تک اس موومنٹ کو پہنچایا. اور ہم امید کرتے ہیں یہاں آج ہم جس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورا کا پورا جو یعنی کتنے اجتماع ہے، یہ جو کلیکشن ہے، یہ ہم سارا اس کو زور دیتے ہیں کہ خواتین کے حقوق کے لیے آج بھی بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے آج یہ منایا جا رہا ہے، یہ دن منایا جا رہا ہے. اور جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم ایک آخر میں چاہیں گے کہ بھئی ایک ریزولوشن پاس کی جائے یہ خواتین کے وہ حقوق. ہراسمنٹ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں اگلی ایک داغ ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر. یہ ہم جو مرد بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم اپنی خواتین کو وہ عزت جو دینی چاہیے اس کو نہیں دیتے. واقعی کرتے ہیں سر. میں آپ کو آج کی بات کروں، نہیں محبوب یہ صحیح کہہ رہا ہوں، جی میں بالکل کہہ رہا ہوں. ہم سر جب بیٹھتے ہیں اکیلے میں، اپنی گریبانوں میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اکیلے میں بیٹھتے ہیں ہم خواتین کے بارے میں کیا گفتگو کرتے ہیں. سر یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ آج کی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر مجھ سے آپ کہیں گے تو میں آج کی ریزولوشن اس طرح سے پیش کروں گا کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور خواتین کو ان کی موجودگی میں اور ان کی غیر موجودگی میں وہ عزت دیں جو ان کو دینے کا حق ہے.